ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب کے لیے حاضر ہوا۔ قابلیت پوچھی گئی تو کہا میں سیاسی ہوں۔ عربی میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس سیاستدانوں کی بھرمار تھی۔ اسے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا لیا جو حال ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اسے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو اس سے تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے اس کے ماہر کو بلا کر دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ گھوڑا نسلی ہے لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا بڑھا ہے۔ مسئول کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کو کیسے پتہ چلا اصیل نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائے کی طرح سر نیچے کر کے کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا اور اس شخص کے گھر اناج، گھی، بنے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے اس شخص سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی تو اس شخص نے جواب دیا کہ طور و اطوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن یہ شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حواس بحال کیے، ساس کو بلاوا بھیجا اور معاملہ اس کے گوش و گزار کیا تو اس کی ساس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ ہی میں فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے اس مصاحب سے دریافت کیا کہ تم کو کیسے علم ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بھی بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا۔ بہت سارا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام دیں، ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا، مصاحب کو بلایا اور بادشاہ نے اپنے بارے میں دریافت کیا۔ مصاحب نے کہا جان کی امان چاہیے۔ بادشاہ نے وعدہ کیا۔ اس شخص نے کہا کہ نہ تو تم بادشاہ زادے ہو نہ تمہارا چال چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا مگر جان کی امان دے چکا تھا۔ بادشاہ سیدھا والدہ کے محل پہنچا اور والدہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا تو والدہ نے جواب دیا یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلایا اور پوچھا کہ بتا تجھے کیسے علم ہوا؟ اس شخص نے جواب دیا بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں۔